بارش کی بوندیں دھیرے دھیرے کھڑکی کے شیشے پر گر رہی تھیں، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ علیشا نے اپنے کمرے کے کونے میں پڑی میز پر سے کافی کا کپ اٹھایا اور ایک گہرا سانس لیا۔ باہر دھندلی سی روشنی تھی، مگر اس کے دل میں مکمل اندھیرا۔ لفظوں کی دنیا میں جینے والی علیشا آج خود اپنے لفظوں سے خفا تھی۔ کہانی لکھنی ہے، کس کے لیے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ دل نے چپ چاپ جواب دیا، کسی ایسے کے لیے جو کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ علیشا کو کچھ دنوں کے لیے شمالی علاقوں کا ایک ادبی سفر درپیش تھا۔ ایک رائٹنگ ورکشاپ میں شرکت کرنی تھی جہاں ادیب، فوٹوگرافر اور آرٹسٹ جمع ہونے والے تھے۔ اسے امید نہ تھی کہ یہ سفر اس کی زندگی بدل دے گا۔ سفر کے دوسرے دن جب وادیوں میں ہلکی دھند چھا رہی تھی، وہ بس کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو کیمرہ کندھے پر لٹکائے خاموش سے منظر کو قید کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خاموش درد تھا، ایک کہانی جو شاید کبھی کہیں نہیں گئی۔ یہ زریاب ہے، ہمارا فوٹوگرافر۔ اور سائنٹ لیٹ دھڑکا کسی نے تعارف کروایا۔ علیشا نے محض سر ہلا دیا، مگر دل میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ زریاب نے کوئی رسمی سلام نہ کیا، کوئی مسکراہٹ نہ دی، بس اس کی خاموش نظریں جیسے سب کچھ کہہ گئی ہوں۔ علیشا کو حیرت ہوئی کہ ایک اجنبی اتنا ادھورا اور اتنا مایوس کیوں لگ رہا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ خاموش مسافر اس کی زندگی کا ہم سفر بننے والا ہے۔ وہ شام ہلکی سنہری دھوپ میں لپٹی ہوئی تھی، پہاڑوں کی گود میں بسا وہ ریسٹ ہاؤس جہاں تمام شرکاء قیام پذیر تھے، کسی خواب کا سا منظر پیش کر رہا تھا۔ علیشا کھلی چھت پر بیٹھی نوٹ بک میں اپنے مشاہدات لکھ رہی تھی۔ لفظ کہیں پھسل رہے تھے اور خیال منتشر تھے۔ تبھی زریاب کی آمد ہوئی۔ وہ آہستہ قدموں سے آیا، کیمرہ گلے میں، اور اس کے قریب ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نہ کوئی سلام، نہ تعارف، صرف خاموشی۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزر گئے، پھر اس نے ہولے سے پوچھا، لفظ کبھی بوجھ بن جاتے ہیں کیا؟ علیشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ پہلا جملہ تھا جو اس شخص نے اسے کہا تھا، اور وہ بھی ایسا کہ سیدھا دل میں اتر گیا۔ کبھی کبھی ہاں، بہت زیادہ، اس نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ زریاب نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اسی لمحے تصویر لیتا ہوں، وہ بولتی نہیں مگر سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ اس دن سے ایک دن ایک انکہی سی قربت دونوں کے درمیان بننے لگی۔ علیشا لکھتی تھی، زریاب تصویریں کھینچتا تھا۔ کبھی کبھی وہ چپ چاپ اس کے الفاظ سنتا، کبھی وہ اس کی تصویروں میں چھپے راز سمجھنے کی کوشش کرتی۔ ایک رات جب سب کیمپ فائر کے گرد جمع تھے، زریاب نے علیشا کی طرف دیکھا اور کہا، تم کچھ چھپاتی ہو لیکن آنکھیں بتا دیتی ہیں سب کچھ۔ علیشا نے ایک پل کو نظریں چرا لی، مگر دل میں کچھ ہلنے لگا تھا۔ شاید کوئی دیوار گرنے لگی تھی، شاید خاموش کچھ کہنے کو بیتاب تھی۔ صبح سویرے وادی بادلوں میں لپٹی ہوئی تھی، درختوں پر اوس کی بوندیں جگنوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ علیشا کافی کا کپ لیے چھت پر کھڑی تھی، اس کی نظریں سامنے کے پہاڑوں پر تھی، مگر سوچیں کہیں اور۔ زریاب نیچے صحن میں کھڑا کیمرہ سیٹ کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اوپر دیکھا اور پہلی بار مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ ہلکی سی تھی، مگر علیشا کے دل میں جیسے کوئی خوشبو سی گھل گئی۔ تم کب سے تصویریں لیتے ہو؟ علیشا نے نیچے آ کر پوچھا۔ جب سے لفظوں نے ساتھ چھوڑا، زریاب نے جواب دیا بغیر نظر اٹھائے۔ لفظ کب ساتھ چھوڑتے ہیں؟ زریاب نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر آہستہ سے بولا، جب وہ سچ بولنے لگے اور لوگ جھوٹ سننا چاہیں۔ یہ جواب سیدھا علیشا کے دل میں اتر گیا۔ شاید اسی لیے وہ بھی لکھنا کم کر چکی تھی، کیونکہ وہ سچ لکھتی تھی جو اکثر لوگوں کو چپتا تھا۔ اس دن وہ دونوں دیر تک پہاڑوں پر چلتے رہے۔ باتیں کم ہوئیں، خاموشیاں زیادہ، مگر وہ خاموشیاں خالی نہ تھیں، ان میں عجیب سی انسیت تھی۔ شام کو زریاب نے اسے ایک تصویر دکھائی۔ وہ پہاڑوں کے بیچ کھڑی علیشا کی تصویر تھی، جس کی آنکھیں کچھ کہنے کو بیتاب تھیں۔ تم نے کب لی یہ تصویر؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جب تم نے آنکھیں بند کی تھی، مگر دل کھول دیا تھا۔ وہ پل جیسے رک گیا ہو۔ زریاب نے تصویر علیشا کے ہاتھ میں دی اور صرف اتنا کہا، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کچھ لوگ تصویروں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں کیونکہ وہ بکھرے ہوتے ہیں، مکمل نہیں۔ علیشا کے پلکوں پر نمی اترنے لگی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ خاموش ہمسفر ایک قدم اور قریب آ گیا۔ رات کے سائے پہاڑوں پر اتر چکے تھے، آسمان پر ستاروں کی چادر پھیلی تھی، اور کیمپ فائر کی روشنی دلوں کی دیواریں روشن کرنے لگی تھی۔ لوگ ہنسی مذاق میں مصروف تھے، کہانیاں سنا رہے تھے،
اور ادھر علیشہ اور زریاب ایک الگ کنارے پر بیٹھے خاموش تھے، ہمیشہ کی طرح۔ تم اتنے چپ کیوں رہتے ہو زریاب؟ علیشہ نے آہستہ سے پوچھا، جیسے کوئی راز کھولنے سے پہلے دروازے پر دستک دیتی ہو۔ زریاب نے کافی دیر بعد جواب دیا، کیونکہ جو کہا نہیں جاتا وہی اصل ہوتا ہے۔ علیشہ نے پہلی بار زریاب کی آنکھوں میں دیکھا، واقعی وہ آنکھیں کسی کتاب جیسی تھی، ادھوری لیکن مکمل محسوس ہوتی تھی۔ کبھی کسی سے بات نہ کر سکے، دکھ ہوتا ہے تمہیں؟ زریاب نے نظریں جھکا لی اور آہستہ سے بولا، بس ایک بار ہوا تھا اور اس کے بعد خاموشی میری ساتھی بن گئی۔ علیشہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، شاید ہم دونوں کو خاموشی نے بچایا ہے، لفظوں نے تو ہمیشہ ہمیں زخمی ہی کیا ہے نا؟ زریاب نے سر ہلایا۔ وہ پل ایسا تھا جیسے دو ٹوٹے دل پہلی بار ایک دوسرے کی تاڑوں پہ پناہ ڈھونڈنے لگے ہوں۔ کیمپ فائر کے قریب سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی، ایک گٹار بج رہا تھا اور کوئی دھیمی آواز میں پرانا گیت گا رہا تھا، تم آئے تو آیا مجھے یاد، گلی میں آج چاند نکلا۔ زریاب نے پہلی بار اس گانے کو سنا اور بے اختیار علیشہ کو دیکھا۔ علیشہ کی پلکیں بھیگ چکی تھی اور زریاب کا دل، جو برسوں سے خالی تھا، آج جیسے پہلی بار دھڑکنے لگا تھا۔ تو کچھ کہنا چاہتا تھا، بہت کچھ، مگر صرف ایک جملہ لبوں تک آیا، تم اگر چپ رہو تب بھی تم سب کچھ کہہ دیتی ہو علیشہ۔ علیشہ نے نظریں جھکا لی اور دل نے پہلی بار خاموشی سے جواب دیا، شاید تمہیں سننے لگی ہوں زریاب، تمہیں محسوس کرنے لگی ہوں۔ سفر کے آخری دن قریب تھے، وہ وادی، وہ پہاڑ، وہ کیمپ فائر، سب کچھ اب یاد بننے والا تھا۔ علیشہ اور زریاب کے درمیان ایک خاموش رشتہ بن چکا تھا، نہ اقرار نہ انکار، مگر ہر لمحہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا۔ آخری دن زریاب نے علیشہ کو ایک تصویر دی، تصویر میں علیشہ کھلی کتاب کی طرح کھڑی تھی، بادلوں کے بیچ، نیچے صرف دو لفظ لکھے تھے، میری کہانی۔ علیشہ نے وہ تصویر تھامی پر کچھ نہ کہا۔ زریاب نے صرف اتنا پوچھا، واپس جا کر بھی لکھو گی؟ علیشہ نے پہلی بار ہاں میں سر ہلایا، ہاں، شاید اب لکھ سکوں، مگر اس رات زریاب غائب ہو گیا۔ علیشہ نے صبح اٹھ کر جب تمام لوگوں کو الوداع کہتے دیکھا تو زریاب کہیں نہیں تھا، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی وضاحت، وہ چپ چاپ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ وہ شہر واپس لوٹی، خالی ہاتھ، مگر بھرا دل لیے۔ وہ تصویر اس کے دل میں بسی رہی، میری کہانی۔ 3 ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ علیشہ نے ایک ناول لکھنا شروع کیا، زریاب کے بارے میں، اس کی خاموشی، اس کے الفاظ، اس کی مسکراہٹ اور اس کے بغیر کہے وعدے۔ ناول کا نام تھا خاموش ہمسفر۔ ناول مکمل ہوا، پبلش ہوا اور حیرت انگیز طور پر بہت پسند کیا گیا۔ لانچ ایونٹ کے دن علیشہ اسٹیج پر موجود تھی، رپورٹرز سوالات کر کے تنگ کیے جا رہے تھے، مگر وہ سب کے جواب دے رہی تھی۔ کیا یہ کردار حقیقی ہے؟ کیا زریاب کوئی سچا شخص ہے؟ وہ صرف مسکرا دی، یہ کہانی ہے جو تصویر بن گئی۔ تقریب کے اختتام پر ایک خاموش شخص قریب سے گزرا، کیمرہ کندھے پر، وہی آنکھیں، وہی خاموشی۔ علیشہ کی سانسیں رک گئیں، زریاب واپس آ گیا تھا۔ تم نے لکھ دیا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ علیشہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، ہاں، اور تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ زریاب نے ایک پرانی تصویر آگے بڑھائی، وہی تصویر جس میں علیشہ کھڑی تھی، پہاڑوں کے درمیان، لیکن اب نیچے نیا جملہ لکھا تھا، ہماری کہانی۔ علیشہ نے ہولے سے تصویر تھامی اور پہلی بار خود بھی کچھ کہا، اب لفظ بوجھ نہیں رہے، کیونکہ تم میرے ساتھ ہو۔ زریاب نے اس کا ہاتھ تھام لیا، خاموشی ختم نہیں ہوئی، مگر وہ زبان بن گئی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے خاموش ہمسفر نہ تھے، بلکہ زندگی کے مکمل مسافر تھے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی کہانیاں لے کر آتی رہوں، جو سچی ہوں، منفرد ہوں اور پرتجسس ہوں۔